السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے پسندیدہ مشہور ڈرامے اور دھوم مچا دینے والے ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ اس ڈرامے کو آپ نے شروع سے یہاں تک بہت پسند کیا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس ڈرامے کو بہت پسندیدگی اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اس کی شاندار ایکٹنگ ہے، کہانی ہے، بہترین جو ہے وہ پروڈکشن ہے، اور ایک اچھے انداز سے کہانی کو لے کر چلے گئے تھے شروع سے ہی، اس لیے یہ ڈرامہ جو ہے وہ پسند کیا گیا بہت۔ اور اب راز بھی کھل رہے ہیں اور کہانی اپنے اینڈ کی طرف بھی آگے بڑھ رہی ہے، بہت سی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، سلجھنیں نظر آ رہی ہیں۔ اب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ڈرامے کی جو ہیروئن ہے مسرت جہاں، جسے سب ایم جے کے نام سے جانتے ہیں، مشہور ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، اور مسرت جہاں اس کا نام ہے اور سب اس کو بجو کہتے ہیں، اس کا رشتہ دلبر کی ماں لے کر آ گئی ہے، کیونکہ فون پہ اسے فون کر کے بتا دیا تھا بجو کی ماں نے کہ آپ نے جو شرائط رکھی تھیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں، اب آپ جب چاہیں تاریخ لینے کے لیے آ سکتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں نیک کام میں دیر کس بات کی، ہم کل شام کو ہی آ جاتے ہیں۔ تو ان کو بلا لیا گیا، آ گئے، اور ادھر بجو کے دونوں بھائی سہیل اپنی بیوی کو لے کے اور رحیل اپنی بیوی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاریخ کے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ لینے کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک اور بات ہو جاتی ہے کہ سہیل کی بیوی نوین کو دلبر کی ماں چھیڑ دیتی ہے کہ آپ کیا دلہن کے بڑے بھائی ہیں، ساڑی پہن کے کیوں بیٹھے ہیں، آپ کا چہرہ تو بڑا مردانہ ہے، اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے، جس پہ نوین بہت ناراض ہو جاتی ہے اور چڑھ جاتی ہے کہ وہ تو بڑی مشکل سے تو آئی تھی، پہلے الگ ہو گئی تھی اس گھر سے، بہرحال وہ آئی تھی اس کام کے لیے، اور اب بجو کی ساس نے اس کو چھیڑ دیا۔ پہلے بجو اس کو چھیڑتی تھی، اسے لڑتی رہتی تھی، اب بجو جو ہے وہ شموں سے بھی لڑتی رہتی ہے، تو دونوں جو بہو ہیں اس گھر کی وہ تو بجو سے پہلے ہی بیزار ہیں۔ بہرحال یہ اچھا دکھایا گیا منظر کہ بجو کی تیاری کے لیے جو ہے چھوٹی بہن بشرا بھی آ جاتی ہے، اور وہ اس کو تیار کرانے میں اس کی مدد کرتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ایکٹنگ کی ہے اس میں بجو کے کردار میں جو ایریا نے، اور دلہن بننے کا جو انداز ہے، اور تاریخ جال لینے کے لیے دلہا والے آ رہے ہیں تو جس طرح وہ سجتی ہے، سنورتی ہے، تیار ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے جب اس کی ماں فون کر رہی تھی اس کی ہونے والی ساس کو، تو اس وقت بھی اس کی چہرے کی جو خوشی تھی، جو اس کے ادائیں تھیں، جو اس کے انداز تھے، وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ دوسری طرف دردانہ کے گھر میں جو کچھ ہوتا رہا، بشرا کا زیورات جس طرح چوری ہوئے، اس کی حقیقت بھی اب کھل رہی ہے، چور پکڑا جا رہا ہے اور چوری پکڑی گئی ہے۔ دراصل وہ کام بھی کسی اور نے نہیں کیا تھا، جیسا کہ شک تھا شروع سے ہی کہ وہ کام بھی دردانہ اور بشرا کی ساس نے ہی کیا تھا، اور وہ اب دکھایا جائے گا وہ منظر کہ کس طرح وہ کمرے میں گئی تھی، چابی اس نے نکال کے اور وہاں سے الماری کھول کے زیورات نکال کے باکس وہاں واپس رکھ دیے تھے، اور بعد میں ڈرامہ کیا کہ جاؤ بشرا زیور لے کے آؤ، اس کو پالش کے لیے بھیجنا ہے جیولر کو، اور وہ جب گئی تو وہاں پہ زیورات غائب تھے۔ تو یہ سارے ڈرامے جو وہ گھر میں کرتی آئی ہے اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے سامنے سچا ہونے کے لیے، وہ سب اب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل چکا ہے آپ کے سامنے کہ وہ جواد کے بیٹے کے احمر کے اغوا کا بھی معاملہ سارا جو ہے وہ جھوٹ تھا، وہ ڈرامہ تھا، اور یہ ساس جو ہے وہ خود ہی اپنی سہیلی کی طرف اس کو وہاں پہ سلا کے آ گئی تھی، اور پھر اس کی سہیلی نے آ کے ساری سچائی بیان کر دی۔ تو اب دونوں بیٹے جو ہیں جواد اور فواد، وہ ان کے سارے گھوم کے رہ گئے ہیں، چکرا کے رہ گئے ہیں کہ آخر ان کی ماں کرتی کیا رہی ہے ان کے ساتھ، اور جو بیٹی ہے ثنا وہ بھی پریشان ہے۔ تو اب دردانہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، وہ سب کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب آپ لوگ پرانے واقعات کو بلا کر بہن بھائی زندگی کو آگے بڑھائیں، لیکن ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ ادھر شموں کی ماں منی کی دکان جو ہے دھوبی والی، وہ بھی مسائل کا شکار ہے، وہاں بھی کسٹمرز آتے ہیں، شکایتیں ہی شکایتیں ہیں وہاں پر۔ اور اسی طرح رحیل کے ساتھ جو پیر بابا بنا ہوا ہے ببو، ان کا کزن، وہ بھی ڈرامے اور فراڈ کرتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو ان کے بھی دکانداری بند ہو گئی ہے، اور اب ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے کہ آمدنی کیسے ہوگی۔ تو یہ اس میں مختلف کہانیاں لے کے چل رہا ہے رائٹر، بہت اچھے طریقے سے ان سب کو دکھایا ہے، لیکن پورے ڈرامے میں ابھی تک بجو ہی بجو ہے، یعنی کہ مسرت جہاں چھائی ہوئی ہے ایم جے کے روپ میں، اور اب اس کی شادی کے لیے دلبر کی ماں آ گئی ہے۔ دیکھنا ہے کہ اب دلبر سے اس کی شادی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ اس کی دلہن بن کر جاتی ہے، یا ماریا جو ہے وہ دلبر کی دلہن بنتی ہے، اور بجو کا پھر کیا ہوتا ہے یہ میں اگلے مناظر میں دیکھنا ہے۔ تھوڑا سسپینس ابھی رکھا ہوا ہے، مجھے اب اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔